حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے، اور آج پہلے کی طرح جوتے ان کے ہاتھ میں تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات دہرائی۔ اس دن بھی وہی اسی حالت میں نمودار ہوئے، یعنی ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور انصاری صحابی کے پیچھے لگ گئے اور عرض کیا کہ والد سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور 3 دن تک میں نے ان سے جدا رہنے کی قسم کھا لی ہے، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مقدس اپنے ہاں رہنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، جب جتنا چاہیں میرے گھر پر رہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 3 راتیں ان کے ہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ رات پر وہ کوئی عبادت تک نہیں کرتے، تہجد نہیں پڑھتے، البتہ رات کو جب بھی ان کی نیند ٹوٹتی یا کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے اور ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ وہ زبان سے ہمیشہ اچھا ہی بولتے ہیں۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے اور میرے دل میں ان کا کوئی بھی عمل بڑا نامعلوم ہوا تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا اور ناراضگی نہیں، البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 3 دن لگاتار آپ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس مقام تک پہنچے ہیں؟ اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا، بس میرا عمل صرف اتنا ہے جو تم نے دیکھا۔ اور پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا کہ انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، اول تو وہی ہے جو تم نے دیکھا لیا تھا، ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کے لیے دھوکے کا جذبہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور نعمت پر ہے، اور نہ حسد کرتا ہوں اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بس یہ چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لائی ہے، اور یعنی وہ عادت سے جس کو اپنانے میں ہم میں طاقت نہیں۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بعض مرتبہ صرف ایک اچھی عادت انسان کو باقی لوگوں سے منفرد اللہ کے دربار میں اس کا مقام بلند کرتی ہے۔ ہمیں کوئی زیادہ نہیں، صرف ایک اچھی عادت ضرور اپنانی چاہیے جو ہمیں باقی لوگوں سے منفرد کرے۔